بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سورہ احزاب کی آیات کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس سے قبل ہم سورہ احزاب کی 8 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، علیکم، جو تم پر ہوا، اذ جاءتکم، جب آئے تمہارے پاس، جنود، لشکر، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحاً، آندھی کو، وجنوداً، اور ایسے لشکروں کو، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وکان اللہ، اور اللہ ہے، بما تعملون، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، بصیراً، ان کو دیکھ رہا، یعنی اللہ تمہارے تمام اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاؤکم، جب وہ چڑھ آئے تھے، من فوقکم، تمہارے اوپر کی طرف سے، ومن اسفل منکم، اور تمہاری نیچے کی جانب سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پترا گئی تھی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل وہ منہ کو آنے لگے، کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرنے لگے تھے، بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان۔ ہنالک، یہ وہ وقت تھا، ابتلی المؤمنون، جب آزمائے گئے ایمان والے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں، مرض، روگ ہے، ما وعدنا اللہ، نہیں کیا ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکہ دینے کی خاطر۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، فرجعوا، لہذا تم لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت طلب کر رہا تھا، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، النبی، نبی سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ، کہ بلا شبہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ لوگ نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کو بیان فرمایا ہے۔ غزوہ احزاب کے نام سے ہی یہ صورت موسوم ہے، اور اس کو احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف کافروں کی جماعتیں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو کر ان پر حملہ آور ہوئی تھی۔ واقعہ میں یہاں پر مختصراً ذکر کروں گا۔ تفصیلی طور پر ان آیات کے تحت مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت نے تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ وہاں پر غزوہ احزاب کے واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس میں بہت ساری روشنیاں ہیں، بہت سارے دروس اور اسباق ہیں، تو آپ اس کو تفاسیر کی کتابوں میں ملاحظہ کر لیجئے۔ یہاں آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پر یہودی بھی آباد تھے، منافقین بھی تھے جو آپ کے آنے کے بعد منافق بنے، اور ایسے ہی مسلمان بھی تھے۔ اب 5 سال گزرے تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ ان 5 سالوں میں جو غزوات ہوئے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن ذی القعدہ 5 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ کفار کے مختلف لشکر، مختلف جماعتیں وہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، جن میں قریش بھی تھے، غطفان والے بھی تھے، بنو قریظہ والے بھی تھے۔ تو یہ تمام تر جماعتیں اور ان کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں اکٹھی ہو کر تقریباً 10,000 کا لشکر وہ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا،
تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کے مدینہ کے اندر داخل ہونے والے راستے پر خندق کھدوا دیں، وہاں جب خندق کھود دی جائے گی تو وہ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، تو یوں مسلمان ان سے بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو لیا اور خندق کے مقام کو طے کیا اور مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کی۔ 5 گز چوڑی خندق تھی، 5 گز گہری تھی اور 3.5 میل لمبی خندق تھی۔ مسلمانوں نے بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، سردی کی حالت میں 6 دن میں اس کو کھود دیا، یعنی صرف 6 دن میں مسلمانوں نے 5 گز چوڑی، 5 گز گہری، 3.5 میل لمبی خندق کھود دی۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، خوردنوش کا سامان نہیں تھا، 3 دن فاقے کے گزر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ تو یہ مسلمانوں کے اس وقت حالات تھے، سخت سردی کا زمانہ تھا۔ جب کفار آئے دیکھا کہ آگے تو خندق کھودی ہوئی ہے تو وہ تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ ان کا سارا پلان ہی وہ اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ واقعہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اب مدینہ منورہ کے اندر ہیں، جبل صلاح کے قریب ہیں، اور دوسری طرف یہ قریش مکہ اور دیگر قبائل، دیگر جو لشکر کے لوگ تھے، دیگر جماعتیں وہ تھیں، آمنے سامنے تیر اندازی ہوتی، کوئی تھوڑی بہت مسلمانوں کی شہادتیں ہو گئیں یا دوسری طرف سے کوئی قتل ہو گئے۔ کافی دن تک یہ محاصرہ چلتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمانوں کی مدد مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی ان کے اوپر چلائی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں جس سے وہ بھاگنے لگے، اور ان کے چہروں پر، ان کی آنکھوں میں مٹی اور ریت داخل ہو گئی۔ بالکل ان کو آپس میں ایسا گتھم گتھا کر دیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا جن کا کام یہ تھا کہ ان کے دلوں میں رعب ڈالے، خوف ڈالے، پریشانی ڈالے، بے چینی ڈالیں، تاکہ وہ بے چین ہو کر وہاں سے بھاگ جائیں۔ تیسری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوئی کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی چال چلی جس سے کفار کے لشکر آپس میں جھگڑ گئے اور آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے، جس سے ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ یہ مختلف جہاد تھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلا گیا، اور دیگر جو کفار تھے وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کو واپس بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے راحت دی۔ یہ بالکل مختصر کر کے میں نے آپ کو واقعہ سنایا۔ اس کے بعد پھر مسلمان یہودی جو بنو قریظہ والے تھے ان کی طرف لشکر کشی کے لیے چلے گئے اور ان پر چڑھائی کی۔ آگے تفصیلی طور پر واقعہ آپ تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر آپ کو واقعہ سنایا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ یہ خندق کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں انتہائی اہم دروس ہیں۔ آپ اس کو ضرور تفسیر کی کتابوں سے اور سیرت کی کتابوں سے پڑھیے گا۔ اب ہم عبارت پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی بہت ساری باتیں اس غزوے کے متعلق، اس واقعے کے متعلق آ جائیں گی، وہاں پر انشاءاللہ ہم مختصر کلام کرتے ہوئے سمجھتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیا۔ احسان کیا تھا؟ اذ جاءتکم جنود، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ دوڑے تھے۔ کون سے لشکر؟ چونکہ جنود جمع جندن ہے، من الکفار، کافروں کے مختلف لشکر، متحزبون، اکٹھے ہو کر، یعنی مجتمعین، اکٹھے ہو کر وہ آئے، ایام حفر الخندق، ان دنوں میں جب مسلمانوں نے خندق کھودی تھی۔ من الکفار آپ کو پتا ہے، پہلے آپ سے ذکر کر دیا کہ قریش کا ایک لشکر تھا، قبیلہ غطفان والوں کا لشکر تھا، قریظہ اور کے جو یہودی تھے ان کے لشکر تھے، اور مختلف چھوٹی بڑی جماعتیں تھیں جو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آئی تھیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں پر احسان کیا، کیسے مدد کی، اس کی پہلی صورت یہ تو ہم نے بھیجا علیہم، ان پر، ریحن، آندھی، تیز ہوا، جس نے آ کے ان کے تمام لشکر کے اندر ایک بھاگدڑ مچا دی۔ ان کے خیمے ٹوٹ گئے، ان کے جانوروں کی رسیاں ٹوٹی، وہ بھاگ گئے، ان کے برتن الٹ گئے، ان کی آنکھوں میں، ان کے چہروں پر مٹی ہی مٹی ہو گئی، اور یوں انہوں نے
تکلیف کا سامنا کیا اور کہنے لگے اما محمد فقد ابداکم بالسحر فالنجا، طلحہ بن خویلد جیسے کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جادو تم پہ کر دیا ہے، اس جادو کو ظاہر کر دیا، اب نجات اسی میں ہے کہ بھاگو نکلو یہاں سے۔ تو پہلا مدد کا جو طریقہ یا جہت تھی وہ تھی کہ اللہ نے تیز آندھی بھیجی ان پر۔ دوسرا وجنودن ای فارسلنا جنودن، یہ عطف ہو جائے گا اور ارسلنا یہ اس کا فعل اور فاعل ہو جائے گا کہ ہم نے بھیجا ایسے لشکروں کو، لم تروہا، جنود یہ موصوف ہے، لم تروہا اس کی صفت ہے کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کون سے لشکر تھے جن کو مسلمان نہیں دیکھ رہے تھے؟ ملائکتن، وہ فرشتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے جنہوں نے آ کے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، خوف ڈالا، مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا تصور ان کے اندر داخل کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو۔ آگے اس کی قرات لکھی گئی ہے کہ بِمَا تَعْمَلُونَ بھی پڑھا جاتا ہے، بِمَا يَعْمَلُونَ بھی پڑھا جاتا ہے۔ بِمَا تَعْمَلُونَ پڑھیں گے یعنی تا کی فتحہ کے ساتھ، تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خندق کو کھودا، بالتائی تا کے ساتھ، من حفر الخندق، وہ لوگ مراد ہوں گے جنہوں نے خندق کو کھودا۔ وبالیاء، اور اگر اس کو یا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے مراد من تخذیب المشرکین، مشرکین نے جو یہ فساد برپا کیا، مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی، وہ اس سے مراد ہوں گے کہ جو وہ مشرکین کر رہے ہیں۔ بصیراً، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کو تعملون پڑھا جائے گا تو اس سے مراد وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے خندق کو کھودا ہے، اور اگر اس کو یعملون پڑھا جائے گا تو اس سے جو مشرکین ہیں وہ مراد لیے جائیں گے، یا دیگر جو لشکر والے تھے وہ مراد لیے جائیں گے۔ یا کے ساتھ جو قرات ہے بما یعملون بصیرا، یہ ابو عمرو کی ہے، اور دیگر جو قراء ہیں ان کی قرات بما تعملون یعنی تا کے ساتھ ہے۔ اذ جاؤکم یعنی اذکروا اذ جاؤکم، وہ وقت یاد کرو جب وہ آئے تمہاری طرف، من فوقکم تمہاری اوپر کی طرف سے، ومن اسفل منکم اور تمہاری نیچے کی طرف سے، ای من اعلی الوادی و اسفلہ، وادی کے اوپر کی جانب سے بھی اور نچلی جانب سے بھی وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے، من المشرقی والمغربی، یہ بدل ہے اعلی الوادی اور اسفل الوادی کا، کہ مشرق اور مغرب سے وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے۔ جو اذ جاؤکم من فوقکم ہے یعنی تمہارے اوپر کی جانب سے، یہ مشرقی جانب تھی، مدینہ کی مشرقی جانب تھی، اور اس طرف سے لشکر کشی کرنے والے وہ بنو اسد تھے، اور قبیلہ غطفان والے تھے کہ مدینہ منورہ کی مشرقی جانب نجد کی طرف سے انہوں نے حملہ کیا، اس طرف سے وہ لوگ آئے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نچلی جانب سے یعنی وادی کی نچلی جانب سے آئے، اس سے مراد ہے مغربی جانب، کہ مغربی جانب سے حملہ آور ہونے والے یا لشکر لے کر آنے والے وہ قریش تھے اور بنو کنانہ تھے، کہ وہ مغربی جانب سے حملہ آور ہوئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں۔ کیا مراد ہے زاغت الابصار سے؟ فرماتے ہیں مالت عن کل شیء الی عدوها من کل جانب، کہ آنکھیں ہر طرف سے ہٹ کر دشمن پہ لگ گئیں جو ہر جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ القلوب جمع قلب ہے اور الحناجر یہ جمع حنجرات ہے، کہ کلیجے دل منہ کو آنے لگے۔ فرماتے ہیں الحناجر جمع حنجرات، حناجر یہ حنجرات کی جمع ہے، وہی منتہى الحلقوم، اور حناجر حنجر کہتے ہیں گلے کا آخری حصہ، اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ من شدت الخوف، یہ خوف کی شدت کی وجہ سے ہوا، یعنی انسان جب زیادہ خوف میں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے یا کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے، تو یہ ایک دل کی اضطراری اور اضطرابی کیفیت ہوتی ہے جس کو اس تعبیر سے ذکر کیا جاتا ہے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرنے لگے، باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، الظنون، مختلف قسم کے گمان، طرح طرح کے گمان۔ الظنون کا ترجمہ کیا المختلف، مختلف قسم کے گمان۔ مختلف قسم کے گمان کا کیا مطلب ہے؟ بالنصر والیأس،
کوئی تم میں سے اللہ کی نصرت کا مدد کا گمان کیا ہوا تھا کہ اللہ نے مدد کرنی ہے، اور کچھ تم میں ایسے تھے جو مایوس ہوئے پڑے تھے اور ان کے دماغوں میں جو خیالات تھے وہ مایوسی کے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جو صحیح خیالات والے تھے، جو مدد نصرت کا گمان رکھنے والے تھے، وہ ایمان والے تھے، مخلص لوگ تھے، اور جو مایوسی کے اور طرح طرح کے برے خیالات رکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر کے، وہ منافقین تھے۔ فرماتے ہیں ہنالکا، اسی وقت ابتلی المؤمنون، ایمان والوں کو آزمایا گیا۔ ابتلیہ بمعنی اختبرو، ایمان والوں کا امتحان ہوا۔ اس امتحان کی وجہ کیا تھی؟ لیتبین المخلص من غیرہ، تاکہ مخلص غیر مخلص سے جدا ہو جائے، واضح ہو جائے، سامنے آ جائے۔ وزلزلوا، اور زلزلہ برپا کیا گیا۔ حرکو، ہلایا گیا ان کو، زلزالا شدیدا، شدید قسم کے بھونچال میں ڈال کر، ای من شدت، تیز قسم کا زلزلہ آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے اوپر جو حالات آئے، جو خوف کا ماحول قائم کیا گیا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اس خوف کے ماحول میں ایمان والوں کا کیا کردار، کیا رویہ، کیا سوچ، کیا عمل تھا، اور اس کے برعکس منافقین کا کیا رویہ اور کیا عمل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ تو آپ اس غزوے کی خوفناک صورتحال کو دیکھیں کہ وادی کی اوپر کی جانب سے بھی، نیچے کی جانب سے بھی لشکروں کے لشکر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ تیز زلزلہ برپا ہو رہا ہے، اور اس قدر خوفناک ماحول ہے کہ جو کلیجے ہیں وہ منہ کو آ رہے ہیں، اور آنکھیں پتھرا رہی ہیں، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اس نتیجے کی طرف جانے سے پہلے سابقہ آیت میں ایک کلمہ ہے، اس کو واضح کر دوں، وَذْكُرْ، ای اذکر، اور آپ یاد کریں، اذ، جب، یقول المنافقون، منافقین کہنے لگے، اور یہ کہنے والا معتب بن قشیر ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اور کس نے کہا؟ والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے۔ مرض سے کیا مراد ہے؟ ضعف اعتقاد، کمزور عقیدہ ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے، ایمان ابھی تک راسخ نہیں ہوا دلوں کے اندر۔ چونکہ یہاں پر عطفاً دو جماعتوں کا ذکر ہوا، تو اس لیے دوسری جماعت یہ پکی منافقین کی جماعت نہیں ہے، بلکہ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کی جماعت ہے۔ تو اذ یقول المنافقون، جب منافق کہنے لگے، اور وہ لوگ کہنے لگے جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں ایمان اور اعتقاد کمزور ہے، ما وعدنا اللہ، نہیں کیا ہم سے وعدہ اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ کس چیز کا وعدہ؟ بالنصر، مدد کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ نصرت ذکر کیا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یہ جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا نا، یہ نہیں کیا گیا مگر الا غرورا، دھوکہ دینے کی خاطر، یہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا دھوکہ دینے کی خاطر کیا گیا، باطل قسم کا وعدہ ہم سے کیا گیا۔ تو یہ ان لوگوں کا ایک قول تھا، ایک فریق اور ایک جماعت کا۔ مزید ان کی کچھ باتیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں، اگلی ویڈیو میں اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ کی وضاحت کر دوں کہ اوپر آپ نے پڑھا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ کچھ کلمات قرآن پاک میں ایسے ہیں جن کو وقفاً اور وصلاً دونوں حالتوں میں الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ایک تو یہ کلمہ آپ کے سامنے موجود ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ایسے ہی وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اسی صورت کے آخر میں آپ پڑھیں گے، وہاں پر بھی لام الف لا آتا ہے، اور فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، یہ بھی آپ کو اس صورت کے آخر میں ملے گا۔ تو یہ جو آخر میں الف پایا جاتا ہے ان کلمات میں، یہ نافع ابن عامر اور ابو بکر رحمہم اللہ کی قرات کے مطابق ہے۔ چونکہ یہ رسم عثمانی کے مطابق لکھا گیا تو وہ اس کو ایسے ہی لکھتے اور پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ابو عامر اور حمزہ رحمہم اللہ وہ وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں اس کو بغیر الف کے پڑھتے ہیں، یعنی جب وقف کریں گے تو باللہ الظنون پڑھیں گے، ظنونا نہیں پڑھیں گے۔ ایسے ہی وصلاً بھی وہ اس کو باللہ الظنون ہنالک پڑھتے ہیں، نہ کہ باللہ الظنون ہنالک۔ تو یہ ایک قرات کی وضاحت تھی، وہ آپ سے عرض کر دی ہے۔ انشاءاللہ مزید جو آیات ہیں اس واقعے کی بابت اس صورت کے اندر، وہ اگلی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔